عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جس میں اس دن کی عظمت کو یوں ذکر کیا گیا۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، سب سے اچھا دن کہ جس دن کا سورج طلوع ہو، اور وہ دن یعنی جتنے دن بھی آتے ہیں ان میں سے اچھا دن کون سا ہے؟ فرمایا یوم الجمعہ، کہ سورج تو ہر دن ہی طلوع ہوتا ہے، اور جن جن میں سورج طلوع ہوتا ہے ان سب میں سے بہتر کون ہے؟ فرمایا وہ جمعے کا دن ہے۔ فیہ خلق اللہ آدم، اس میں حضرت آدم علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے پیدا کیا۔ وفیہ ادخل الجنہ، اسی میں ان کو جنت میں داخل کیا گیا۔ وفیہ اخرج منہا، اور اسی دن کے اندر انہیں جنت سے دنیا کی طرف بھیجا گیا۔ مسلم شریف، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی شریف میں یہ حدیث شریف موجود ہے، جس کے اندر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان امور کو بیان کر کے جمعے کا ایک جامع تعارف کروا دیا کہ جمعے کی عظمت کیا ہے اور اس کے مختلف لمحات کی عظمت کیا ہے۔ جمعہ کا دن ہو، اس دن کے اندر انسان کے کرنے کے جو کام ہیں ان کے لحاظ سے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، ابن ماجہ میں سند حسن کے ساتھ یہ الفاظ موجود ہیں، فرما ان ھذا یوم عید، یہ جمعہ عید کا دن ہے، جعلہ اللہ للمسلمین، رب ذوالجلال نے یہ مسلمانوں کی عید بنائی ہے۔ فمن جاء الجمعۃ فلیغتسل، جو جمعہ پڑھنے آئے تو غسل کر کے آئے۔ وَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ، اگر خوشبو ہو تو خوشبو بھی لگا کے آئے۔ وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ، اور اس دن مسواک بھی کرو۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے لحاظ سے ان امور کو بطور خاص اس حدیث کے اندر ذکر کیا۔ اب جمعے کا دن ہے، مومن مسجد کی طرف چلتا ہے، اس کا یہ عمل اور اس کے ساتھ منسلک دیگر جو اعمال ہیں ان کا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر بھی کرتے ہیں اور اس کا فائدہ بھی بیان کرتے ہیں۔ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، من توضأ فاحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور وضو اچھی طرح کیا، ثم اتى الجمعہ، پھر جمعہ پڑھنے آ گیا، وضو کیا اور پھر جمعہ پڑھنے آ گیا، تو پتہ کیا چلا کہ وضو اس نے گھر میں کر لیا۔ اگرچہ مسجد میں آگے کرنا بھی جائز ہے، لیکن زیادہ فضیلت جو گھر میں غسل کیا، گھر میں وضو کر لیا اور پھر جمعہ کی طرف آ گیا۔ فاستمع، آ کے باتیں نہیں کی بلکہ خطیب کا خطبہ توجہ سے سنا، وانصت، خاموش رہا، تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے تک جتنے گناہ تھے سب کو بخش دیا گیا۔ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اور 3 دنوں کی زائد مغفرت عطا کر دی گئی۔ وَمَن مَسَّ الْحَصَىٰ فَقَدْ لَغَا، اور جو بیٹھ کے کنکریوں سے کھیلتا رہا مسجد میں، یعنی ادھر کبھی ہاتھ مارتا کبھی ادھر، اس نے لغو کام کیا۔ دوسرے مقام پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت کے کئی کفارے ہیں۔ کس طرح؟ الصلوات الخمس، 5 نمازیں، ہر نماز سے لے کر اگلی نماز تک جتنا وقت ہے، بعد والی نماز پہلی نماز سے اس نماز تک کا جتنا وقت ہے، اس وقت کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ اس کے بعد میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بل جمعہ تو الی الجمعہ، جمعے سے جمعے تک جتنے گناہ ہوں تو جمعہ جو آتا ہے وہ پہلے سارے جمعے یعنی 7 دنوں کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ وَرَمَضَانَ إِلَى رَمَضَانَ، اور رمضان سے لے کر رمضان تک یہ کیا ہیں؟ مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر، فرمایا اگر بندہ کبیرے گناہوں سے بچا رہا ہے تو جو چھوٹے موٹے گناہ ہیں ان کی کوئی نہیں۔ یہ ایسے رب نے اس امت کو مراحل دیے ہیں جس میں روزانہ بھی ہیں اور پھر جمعہ وار بھی ہیں اور پھر سالانہ بھی ہیں، ان سب کو کفارہ بنا دیا گیا ہے۔ ایک تو رمضان سے لے کر رمضان تک، پھر جمعہ سے لے کر جمعے تک، اور پھر ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک،
یعنی مومن کی پانچوں گھی میں ہے، سال کے لحاظ سے بھی ایک کوٹا منظور ہے، اور جمعہ 7 دنوں کے لحاظ سے بھی کوٹا منظور ہے، اور پھر تھوڑے تھوڑے وقفے چند گھنٹوں کے لحاظ سے بھی کوٹا منظور ہے۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کی نسبت سے اس امت کو یہ عظمت دی گئی ہے۔ اب کتنی حماقت اور بے وقوفی ہوگی کہ کوئی شخص ان سنہری موقعوں سے فائدہ نہ اٹھائے۔ اب 5 نمازیں تو اس لیے ہیں کہ بندے کی آلودگی دور ہو جائے، بندہ دھل جائے، بندہ ستھرا ہو جائے۔ اب جس کو صفائی کی ضرورت ہو، تڑپ تو اس میں ہونی چاہیے کہ جلد وہ وقت آئے جس سے مجھے غسل مل جائے، جلد وہ وقت آئے جس سے میری آلودگی دور ہو جائے۔ تو یہ 5 وقت جو دیے گئے ہمیں نماز کے لیے، یہ تو کفارے کے لیے ہیں، تاکہ درمیانی وقت جو تھا اس کی غلطیاں جو ہیں وہ دھل جائیں، نامہ اعمال سیاہ ہو جائے، اور پھر ہمیں 7 دنوں کے بعد ایسا ٹائم دیا گیا، اور پھر سال کے بعد رمضان سے رمضان کا ایسا پیکج دیا گیا۔ اللہ کو پسند یہ ہے کہ میرے محبوب کے غلام جب بھی دنیا سے جا رہے ہوں ان کے ذمہ کوئی غلطی نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو۔ ایسے لیلۃ القدر، لیلۃ البرات اور کتنے موڑ ہیں جہاں رب ذوالجلال کی رحمت انتظار کرتی ہے اور گناہگاروں کے سارے گناہوں کو دھو دیا جاتا ہے۔